بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور وطن میں جو ترقیاتی سرگرمیاں ہیں وہ زور و شور سے جاری رہیں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ یہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ یک طرفہ احتساب ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے نیب کے قواعد تک نہیں پڑھے وہ نیب پر تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سیاستدان بحث کرتے ہیں لیکن کرپشن ہوگی تو مقدمات بھی بنیں گے۔ دوسری جانب نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے جس میں ڈاکٹروں نے انہیں تجویز کیا ہے کہ آپ کو بالکل لندن سے کہیں نہیں جانا چاہیے، آپ کو پوری طرح علاج کرانا چاہیے۔ 4 صفحات کی یہ رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، لیکن فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف فراڈ کر کے گئے تھے، ان کو واپس لانے کا وقت آ گیا ہے، جائزہ لیں گے انہیں لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا۔ پھر کافی بحث و تمہیز کے بعد، اعتراضات، تنقید اور مقدمات کے بعد بالآخر لاہور کی اورنج لائن ٹرین کی جو اس پہ سفر کرنے کے خواہش مند تھے لاہوری، ان کی قسمت جاگ اٹھی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی ہے کہ اگلے مہینے اکتوبر کے آخری ہفتے میں یہ ٹرین چل پڑے گی۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مقتدر لوگوں نے 701 ملازمین کو نوکری سے نکال دیا، ان کا مستقبل برباد کر دیا، ان کا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ اور 7 سے یہ جو لوگ نکالے گئے ہیں ان میں 7 سال سے لے کے 27 سال تک کے لوگ ہیں جنہوں نے 7 برس سے لے کر 27 برس تک یونیورسٹی کی خدمت کی، وہاں کام کرتے رہے، لیکن جب ان کے کنٹریکٹ میں توسیع کی بات آئی، ریگولر کرنے کی بات آئی یا ڈیلی ویجز والوں کو کنٹریکٹ پہ لے جانے کی بات آئی تو ان کو نکال دیا گیا۔ یہ ساری صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پچھلے دنوں اپنی ایک ملاقات کے دوران چیئرمین پیمرا سے ملاقات کے دوران یہ شکوہ کیا تھا کہ قومی میڈیا بلوچستان کے معاملات کو نہیں دکھاتا، صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے گرد گھومتا ہے۔ تو ہم ان کے شکوے سے پہلے بھی بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب بھی ہم آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ریڈ زون خاص طور پر وزیر اعلیٰ بلوچستان اور بلوچستان حکومت اور بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کا حق ادا کرتا رہے گا۔ آج ہم بلوچستان کے حوالے سے بھی یہ خبر کا جائزہ لیں گے کہ پچھلے دنوں وزیر اعظم نے جب کوئٹہ کا دورہ کیا تو انہیں کچھ لوگ ملوائے گئے۔ ان کے واپس آنے کے بعد وہاں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ جو لوگ ملوائے گئے وہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون لوگ تھے جو وزیر اعظم کو ملوائے گئے ہیں۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے چیئرمین چیف جسٹس سابق چیئرمین جناب نیب سابق جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا بیان فرماتے ہیں کہ یک طرفہ احتساب جو سب کو نظر آتا ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل جی، چیئرمین نیب نے یہ بات صحیح کہی ہے، اس لیے کہ ایک تو دیکھیے جب کسی کی جو داد بنتی ہے وہ دینی چاہیے، اور جو کسی کی کارکردگی ہے اس پر شاباش بھی دینی چاہیے۔ لوگوں کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، ہماری سیاسی پارٹیوں کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، جب سے جسٹس جاوید اقبال چیئرمین نیب بنے ہیں نیب متحرک ہوئی ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے نیب سوئی ہوئی تھی، نیب میں جان پڑ گئی ہے۔ اب اس میں انہوں نے مختلف سالوں کے حساب سے کیسوں کا جائزہ لیا اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی۔ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئے، نون لیگ کے لوگ بھی آئے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئے، اور ابھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کیس وہیں پڑا ہوا ہے، نیب میں ہے، ان کو بلا رہے ہیں، بلائیں گے۔ 2 تاریخیں ہو چکی ہیں، میرا خیال ہے نیکسٹ ویک پھر ان کو بلایا جائے گا۔ اور اسی طرح جو افسران ہیں مختلف، اب آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں وہ لاہور نیب نے خواجہ وسیم کے گھر سے، جو 16ویں گریڈ کا بندہ تھا، 33 کروڑ تو کیش پکڑا۔ تو آج بھی لاہور نیب نے ایک کارروائی کی ہے کہ کوئی رمضان نامی انجینئر پکڑا ہے جس کی جائیدادیں شمار سے ہی باہر ہیں، تو پتہ نہیں کتنی جائیدادیں ہیں۔ تو اس حوالے سے تو نیب کی کارکردگی عمدہ ہے۔ آج انہوں نے جس تقریب میں یہ باتیں کی
وہ جو مزاربہ کے نام پر یہ جو ہمارے مولویوں نے، مولوی تھے نا جی جی بالکل، جنہوں نے کیا تھا، مذہب کے اور اسلام کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے رہے. اسلام کے نام پہ جن کو لوٹا تھا، سادہ لوگوں کو، ان کی رقوم کی واپسی کی. ابھی بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں جن کی بڑی بڑی رقوم ہے. مثلا مجھے ایک فون آیا ہے اٹک سے، امجد خان اور شاہد خان ہیں، 2 بندے. اب ان کا کوئی 13 کروڑ ہے کہ 11 کروڑ ہے، وہ بھی ان کو بھی ملنا چاہیے. آج انہوں نے جو رقوم دی ہیں، جن لوگوں کی رقوم کم تھیں مزاربہ میں گئی، ان کو دیے ہیں. تو جو بڑی رقوم ہے ان کو نہیں دیے، ان کو بھی دینا چاہیے. صحیح ہے. تو نیب حکام سے اور چیئرمین نیب سے گزارش ہے کہ سب کو پیسے دیں، جو بھی لٹا ہے اس کو واپس کریں، تاکہ لوگوں کے گھروں کے چولہے جل سکیں. اس لیے میں جو چولہے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی دے دی ان کو، اور وہ اسلام کے نام پہ رگڑ گئے، فراڈ کر گئے. صحیح ہے. اچھا، چیئرمین نیب نے ایک اور بات کی ہے. یہ بات ہم اکثر کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ہمارا جو سماج ہے یہ خراب ہوا ہے کرپشن کے باعث. یہ بات انہوں نے بھی کی ہے اور یہ صحیح بات ہے. درست ہے. کرپشن کے باعث ہمارا پورا سوشل سٹرکچر خراب ہو گیا ہے، اور 35 سالوں میں معاشرہ بالکل الٹ تصویر پیش کر رہا ہے. 35 سال پہلے ہمارا معاشرہ اور طرح کا تھا. گلی میں ایک راشی ہوتا تھا تو ماں باپ بچوں کو سمجھاتے تھے ان کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، ان کا باپ رشوت لیتا ہے، ان کے گھر میں حرام کا پیسہ آتا ہے. جی ہاں، لوگ اور آج کل لوگ فخر کرتے ہیں جن کے پاس حرام کا پیسہ ان سے تعلق بنانے میں. تو لوگ رشتہ داریاں بھی نہیں کرتے تھے، ایسا ہی ہے. اور سوشل بائیکاٹ کرتے تھے. ایسا ہی. اب وہ نہیں ہے. اب تو ایماندار آدمی کا کہیں ٹکنا بڑا یہ المیہ ہے. لیکن مثلا برلا صاحب ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ آپ چیزوں کو اندر سے ڈیپلی دیکھتے ہیں، پھر آپ کی نالج بہت زیادہ ہے، آپ باتوں کو سمجھتے ہیں، باتوں کی تشریح کا فن جانتے ہیں. یہ بات میرے جیسے سادہ آدمی کو بالکل ہی سمجھ نہیں آئی کہ چیئرمین نیب کا یہ اشارہ کس کی طرف تھا کہ لوگوں کی آنکھوں پر پٹی، جن کی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے، ان کو نہیں نظر آتا. وہ ہماری کئی سیاسی پارٹیوں کے لوگ بیانات دیتے ہیں نا اچھا کہ وہ جی فلاں پارٹی کو نہیں چھیڑا جا رہا، فلاں کو نہیں چھیڑا جا رہا. اب ایک بات انہوں نے اور کی، یہ بات اس پروگرام میں بھی ہم کرتے رہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، خاص طور پر شریف فیملی. وہ جی ہم نے دہلے کی کرپشن نہیں کی، ہمارے ذمہ ایک پائی نہیں، اچھا ایک رتی نہیں. اب یہ ان کرنسیوں کے نام لیتے ہیں جن کا وجود اس وقت نہیں ہے. اس لیے چیئرمین نے کہا نہ کہ رتی دہلے کی کا، نہیں، انہوں نے کروڑوں اربوں کی کی ہے. ہاں، نہ رتی کا وجود ہے، نہ پائی کا وجود ہے، نہ دہلے کا وجود ہے، نہ آنے کا وجود ہے. صحیح ہے. تو اب انہوں نے صحیح کہا کہ دہلے کی نہیں، کروڑوں کی کرپشن کی ہے. اور اسی بدعنوانی کے باعث ہمارا نام گرے لسٹ میں گیا. ٹھیک ہے جی، ہمارے معاملات تو شفاف تھے، جی ہاں. ہمارے ہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی. اور کیا تماشا ہے، کوئی فالودے والا ہے، کوئی کلفی والا ہے، کوئی ریڑی والا ہے، کوئی امرود والا ہے، اور ان بیچاروں نے کبھی زندگی میں اپنے ملک سے باہر قدم نہیں رکھا اور ان کے نام پر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. یہ تماشا نہیں تھا تو کیا ہے؟ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ان کے خواب و اسی خیال میں بھی لیے نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں تو پھر یہ جو باہر کے مختلف نمائندے بنے ہوئے ہیں نا، بیرونی زبانیں بولنے والے، جب میں کہتا ہوں نا غداروں کو ڈکلیئر کرو کہ ان کی شریعت کینسل کرو اور ان کی جائیدادیں کرک کرو، تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم تو سمجھتے ہیں پاکستان کا پیسہ کھانا حرام ہے. آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ امپریشن آخرکار کیوں ہے کہ نیب یک طرفہ ہے، نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہے، لڑائی وہ مخالفین کو دبانے کے لیے ہے؟ یہ کیا؟ 1 منٹ ہے ہمارے پاس، پھر ہمیں بریک پہ دیکھیے، یہ نیب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیب کو ان کی کارروائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے ایک پریشر بلٹ اپ کیا جاتا ہے. اس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے کہ دیکھیے جی نیب یک طرفہ کارروائیاں کر رہا ہے. کوئی یک طرفہ نہیں.
نیب نے ہر پارٹی کے لوگوں کو جس نے بھی کرپشن کیا ہے اس کو پکڑا ہے. اور یہ دیکھ لیں یار, 2 بندے حاضر وزیر اعلیٰ ہیں. شہباز شریف صاحب تو سابق ہیں نا, مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کے ہیں, سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں, حاضر ہیں, اس وقت حاضر وزیر اعلیٰ ہے, نیب ان کو طلب کرتی ہے. سردار عثمان بزدار ہے, پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے, حاضر سروس وزیر اعلیٰ نواز ہے. شریف کا کیا بنے گا؟ نواز شریف بیمار ہیں بہت زیادہ. اچھا کہتے ہیں ڈاکٹر پھر کہہ رہے 4 صفحے کی رپورٹ, 4 صفحے کی آئی ہے. یار یہ ڈاکٹر پتہ نہیں ان کو کدھر سے مل جاتے ہیں. ان ڈاکٹروں کو ویسے شیخ عمر کے حوالے کر دیں. اچھا ہو آدھے گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ رپورٹیں اصلی ہیں یا جعلی ہیں. صحیح, چلیں جائزہ لیتے ہیں. رپورٹیں اصلی ہیں کہ جعلی ہیں؟ مجھے تو بالکل اصلی لگتی ہیں, پتہ نہیں برلاس صاحب کو کیوں جعلی لگتی ہیں. جائزہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے کہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے نواز شریف صاحب کی طبیعت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میڈیکل رپورٹ کہتی ہے ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. میڈیکل رپورٹ 4 صفحوں پہ ہے. ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ علاج کے لیے لندن میں رہیں, سفر کرنے سے گریز کریں. اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے آپ پرہجوم مقامات پہ بھی بالکل نہ جائیں. آپ کی عمر جو ہے وہ پیچیدہ صورتحال کی جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو عام لوگوں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ڈاکٹرز نے ان کو یہ بھی بتایا ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف جب پاکستان کی جیل میں تنہا قید تھے تو وہاں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اس لیے ڈاکٹروں نے نواز شریف صاحب کو ہدایت کی ہے کہ وہ معمول کی چہل قدمی جاری رکھیں, کیونکہ وہ ہائی رسک کیٹیگری کے مریض ہیں. ان کے دل کے علاج کے لیے بھی تمام اقدامات کی ضرورت ہے, لیکن ان کا معاملہ جو ہے, ان کے دل کی شریانیں کھولنے کا فیصلہ کچھ دنوں میں ہوگا. اس کے بعد ان کے پلیٹلیٹس کا معاملہ ہوگا. مظہر برلاس صاحب, مجھے تو ڈرا دیا اس رپورٹ نے. میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں اپنے سابق وزیر اعظم کی. یہ رپورٹ ایک طرف رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے. ہائی کورٹ نے ان کی درخواستیں مسترد کی ہیں. جی ہاں, ہائی کورٹ نے تو وارنٹ, وہ گرفتاری والی بات کی ہے نا. جی 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 جی. تو عدالتیں ہم سے بہتر سمجھتی ہیں. عدالتوں کو پہلے بھی انہوں نے چکر دیا. دیکھیے نا, پہلے حکومت کو بھی چکر دیا, عدالتوں کو بھی جعلی رپورٹوں کے ذریعے. اب پھر یہ جعلی رپورٹیں لے آئے ہیں اور 4 5 صفحے کی. اب دیکھیے جتنی دیر یہ کیس عدالت میں نہیں آیا, رپورٹیں چپ رہی, ڈاکٹر چپ رہے, مریض بھی ہٹا کٹا پھرتا رہا, اور اب رپورٹیں نازل ہو چہل قدمی کی اجازت انہوں نے کہا چہل قدمی کیا کریں, پھر آپ فوٹو لگا کے لے آتے ہیں, کہتے ہیں نہیں. اب یہ نازل ہو گئی ہیں نا رپورٹیں. اگر عدالت اب بھی نہ یہ ایکشن لیتی تو یہ 2 سال نہ آتی. فواد چودھری بھی کہتے ہیں کہ واپس لایا جائے گا اور واپس ٹائم آ گیا ہے. واپس لایا جانا چاہیے. لا سکتے ہیں, کوشش کریں گے. آپ کا ویسے برطانیہ تو کے ساتھ کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں, ہمارا برطانیہ کے ساتھ شاید بعد میں کوئی اگریمنٹ ہوا ہے اور لا سکتے ہیں. آن دا ریکارڈ ابھی تک ایسا کوئی اگریمنٹ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اس طرح, اور خاص طور پر پھر ایسی پوزیشن جس میں ایک شخص جو سابق وزیر اعظم رہا ہو کسی ملک کا اور وہ بیمار ہو, تو انسانی گراؤنڈز جو ہیں اس پہ بھی ایسا ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آنا ممکن نہیں ہے. یہ بہت سارے اسحاق ڈار نہیں آ سکے, لائرس نے بتایا ہے یہ بات. نہیں اسحاق ڈار تو صحت مند ہے, اس کو بھیج دیں. ہاں اس کو بھی نہیں, وہ بھی نہیں, آپ اس کو بھی ایون نہیں لا سکے تو پھر اس کے پاس تو گراؤنڈ ہی اور ہے. اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ سزا یافتہ ہیں اور وہ اس سے پہلے چلے گئے تھے. ہمیں اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. جی, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے 701 ملازمین کو نوکری سے نکال دیا کہیے, کیونکہ ان میں کچھ کنٹریکٹ ملازمین تھے, کوئی ڈیلی ویجرز تھے, کچھ اور معاملہ ان کے معاملات تھے. فارغ ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا, باہر بیٹھے علامہ اقبال یونیورسٹی کے باہر. اس کے بعد پھر پولیس بلا لی گئی, وہاں سے انہیں اٹھایا گیا. ان کی روح رواں اس پوری تحریک کی جو 701 ملازمین کو لے کے چل رہی ہیں, ان کی صدر ہیں, اس سارے ایشوز کو دیکھ رہی ہیں. رخسانہ شفقت صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. رخسانہ شفقت صاحبہ, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں محترمہ کہ کیوں نکالا گیا 700 لوگوں کو آنن فانن, اچانک, کوئی غلطی, کوئی کوتاہی, کوئی گستاخی, کیا ہوا؟ جی اس بات کو لے کے تو ہم بھی پریشان ہیں.
کہ یہ 701 لوگ جو ہیں یہ ان کو کیوں نکالا گیا, ان کی کیا غلطی تھی, کیا کوتاہی تھی. کیونکہ دیکھیں یہ 701 کا فگر جو ہے یہ 701 خاندان ہے, جبکہ ہماری سپریم کورٹ نے 2017 میں ایک فیصلہ دیا تھا, ہمارے چیف جسٹس گلزار صاحب ہیں جو, انہوں نے یہ کہا تھا کہ سارے لوگوں کو جو ہے وہ ریگولر کیا جائے, لیکن بغیر غلطی کے, بغیر کسی چیز کے ہمیں نکالا گیا, صرف اسی لیے کہ وہ اپنی بھرتیاں چاہ رہے تھے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور پھر بجائے اس کے کہ اس آرڈر پہ عمل ہو اور نکال دیا گیا, یہ تو ایک نیا توہین عدالت کا کیس بنتا ہے. جی بالکل, یہ توہین عدالت کا کیس ہے, اور ہم لوگ جو ہے ہمارے اس کیس کے نتیجے میں ہمارے 35 لوگ ریگولر ہوئے تھے. اس کے بعد ہم لوگ جب عدالت میں گئے, ہم ہائی کورٹ میں ہیں, اور یونیورسٹی جو ہے وہ ہمارے خلاف انٹرا کورٹ میں بھی گئی, اور وہاں پہ ان کو مارچ میں کہا گیا کہ آپ اپنی رپورٹ جمع کروائیں, 2 ویکس کا ٹائم دیا گیا, اور مارچ کہاں اور ستمبر کہاں. ستمبر میں جب ان کی ایک جونیئر لائر آئیں تو انہوں نے بھی ٹائم کے لیے کہا, جس پہ جسٹس صاحب کافی برہم بھی ہوئے کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ آپ نے باہر نکال دیا ہے, غریبوں کا چولہا بجھ گیا ہے. تو ہماری تو ایک ہی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں 2017 کے فیصلے کے مطابق ریگولر کیا جائے, کیونکہ ابھی جو بھرتیاں, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو نکال کے فوراً ہی 7 نیو انٹرویوز سٹارٹ کر دیے, نئے لوگوں کی بھرتیاں شروع کر دی, اور یہ لوگ جو اس وقت باہر احتجاج میں تھے, ان میں سے جب کوئی جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے جی کیا کر رہے ہو دھرنے میں, چھلانگے لگا رہے ہو یا گانے گا رہے ہو. مطلب یہ یونیورسٹی کے پریسٹیج ہے, یہ سینئر لوگ ہیں, یہ وہ ان سے انٹرویو میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اچھا کیا نہیں کر میڈم, رہے. یہ فرمائیے کہ جن دنوں میں آپ یہ احتجاج کر رہی ہیں, جی کوئی یونیورسٹی انتظامیہ نے مذاکرات کی پیشکش کی ہو, یا وزارت تعلیم نے کوئی پیشکش کی ہو, یا اسی طرح کسی حکومتی نمائندے نے آپ سے رابطہ کیا ہو؟ جی بالکل بھی ایسا نہیں ہوا. البتہ وائس چانسلر صاحب نے اپنی کسی تقریر میں کہا تھا کہ مجھ سے رابطہ کریں. اس پہ ہماری ایسی جو مہرین بلوچ صاحبہ ہیں وہ ہمارے پاس آئیں, لیکن جب ہم نے کہا کہ ہمارے وی سی صاحب سے مذاکرات کروائے جائیں تو وہ وی سی صاحب کے پاس گئیں اور بعد میں کہنے لگی جی میں نے آپ کے مذاکرات کروانے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی مذاکرات نہیں ہوئے, کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ کوئی شو نہیں کر رہا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سب غریب لوگ ہیں. اس وقت آپ بلیو کریں کہ ہمارے پاس کلاس 4 کے موسٹلی لوگ ہیں جن کے ایک وقت کا کھانا بھی جو ہے ان کا مشکل ہے, اور انتظامیہ اور وائس چانسلر صاحب اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. کبھی یونیورسٹی سے 100 درخت کٹوائے جا رہے ہیں, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ درخت کیوں کٹوائے گئے. اور سر ایک بڑی زبردست چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس دن ہم نے یہاں پہ فرسٹ ٹائم احتجاج کیا تو ہمارے پاس کوئی ٹینٹ نہیں تھا, ہم درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسرے دن جب ہم آئے, وہ سی ڈی اے کی جگہ تھی, دوسرے دن جب ہم آئے تو وہاں سے درخت کٹے ہوئے تھے. تو کیا گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ گرین پاکستان, تو کدھر ہے گرین پاکستان؟ اور ان لوگوں اچھا بڑی مزے کی بات, یہ تو بڑی خبر دے دی آپ نے. اچھا جن درختوں کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے احتجاج کیا, اگلے دن وہ درخت کاٹ دیے گئے, وہ کس نے کٹوائے؟ جی یونیورسٹی انتظامیہ نے, کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ احتجاج نہ کریں, اور ہمارا تو پرامن احتجاج تھا. اور ہم لوگ 10 اگست کو ہم نے اپنا احتجاج شروع کیا تھا, اور 10 ستمبر کو یہ ہوا کہ I-9 کی جو پولیس تھی اس کو بلایا گیا, اور پرامن جو مظاہرین تھے ان کو زدوکوب کیا گیا, اور ہم نے ان سے پوچھا, اور میرے سمیت میرے ساتھیوں کو تھانے میں لے جایا گیا. آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ کیا وی سی ضیاء القیوم صاحب اپنی بہن, اپنی بیٹی کے لیے, یا انتظامیہ کے باقی لوگ یہ پسند کریں گے کہ ان کی بیٹیوں کو گھسیٹ کے تھانے میں لے جایا جائے؟ کیا یہ رسپیکٹ دیتے ہیں؟ 16 سال ہو گئے مجھے اس یونیورسٹی کو سرو کرتے ہوئے, اور میرے ایسے ساتھی بھی ہیں جن کو 27 سال بھی ہو گئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ہماری ان سروسز کو اکنالج کرتے, وہ ہمیں یوں مار کے وہاں سے نکال رہے ہیں. اور پرامن احتجاج کا کیا جواب؟ اچھا میڈم آخری سوال آپ سے, ظاہر ہے بہت سارا بوجھ ہوتا ہے, برڈن ہے, 701 لوگوں کو تنخواہیں دینا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی مالی بحران کا شکار ہو اور اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں آپ کو نہ رکھ پا رہے ہوں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے سر. میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ اگر ڈاؤن سائزنگ ہوتی تو نئی بھرتیاں نہ ہوتی. ایکچولی یہ جو ہے فیوریٹزم اور نیپوٹزم چل رہا ہے, اپنے لوگوں کی بھرتیاں ہو رہی ہیں. اگر بوجھ ہوتا تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور, لیکن سننے میں آیا ہے کہ یونیورسٹی کے بجٹ سے وی سی صاحب نے 1 کروڑ کا سافٹ لون لیا ہے. کیا کنیکشن؟ جی
यूनिवर्सिटी के बजट से 1 करोड़ का साफ लोन दिया गया है। यूनिवर्सिटी के बजट से यूनिवर्सिटी के वीसी ने 1 करोड़ रुपया अपने लिए लोन लिया है। सुभान अल्लाह। साफ लोन, जी साफ अच्छा। लोन लिया। तो अगर हम बोझ होते हाँ। तो फिर इस वक्त हमारे कितने ही और रीजन्स की बिल्डिंग्स बन रही हैं, बाकी नए लोग क्यों भर्ती किए जा रहे हैं सर? अगर हम बोझ थे तो नए लोग क्यों भर्ती किए जा रहे हैं? सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इसको फाइनेंस में कोई मसला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हैं, और हमने इसका दरख्त बनाया है। वन लाइनर में एक जुमले में बताइए आप खुलासतन क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि 2017 के फैसले के मुताबिक हमें रेगुलर किया जाए, और आपके प्रोग्राम के तवसत से अपील है जस्टिस गुलजार साहब से कि वो अपने इस फैसले पे अमल दरामद करवाएं बहुत और शुक्रिया। तमाम मुलाजमीन को रेगुलर करें। बहुत शुक्रिया जी। मजहर बरला साहब बड़ी अजीबो गरीब दास्तान सुना रही थी ये खातून। वो कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुना? हज़ारों है शिकवे। ये अब देखें हमारे मुल्क में देखिए, असल में ये जो फिर ये बात आती है तो हमारी बाकी सियासी जमातें चीखती हैं। ये जो 35 साला सफ़र है ना, इसमें अली रज़ा साहब अदारे बर्बाद हो गए, और ये जो जब से 18वीं तरमीम आई, यूनिवर्सिटियों के वीसी बेलगाम हो गए, यूनिवर्सिटियों को उन्होंने फाइनेंशियल पावर्स दे दी। ये प्रोफेसर थे, इनको पता नहीं था कि पैसे का क्या, इन्होंने कहा इतने पैसे आ गए। तो ये जब फाइनेंशियल मैटर इनके पास आए और भर्तियों के इख्तियार आ गए और वजारत तालीम साइड पे हो गई, तो ये शेर बन गए। ये यहाँ ही नहीं, इतनी तकलीफ दे देखें ये इस गवर्नमेंट का ये वीर तो मतलब अल्लाह साहब लोगों को जॉब सिर्फ यहाँ ही था, निकालना देखिए। नहीं लेकिन था। गवर्नमेंट जो है वो 701 18वीं तरमीम का घर। क्या करे? अल्लाह साहब 701 घर हजूर वो- इस्लामाबाद में। ओहो मेरे किबला अलवी साहब, गवर्नमेंट क्या करे 18वीं तरमीम का? जब तक ये फंदा गले से नहीं उतरता, इसने बर्बाद करके रख दिया। ये एक यूनिवर्सिटी का मसला नहीं। गवर्नमेंट वीसी को तो समझा सकती है कि नहीं? इतनी कमजोर गवर्नमेंट है, वीसी को भी नहीं समझा सकती। खुदा का नाम, अदालत वो खातून बता रही है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और वो साइड पे पड़ गया। फिर अपीलें। ये तमाम यूनिवर्सिटियों का मसला बना हुआ है कि वहाँ ये हर यूनिवर्सिटी का वीसी बादशाह बना हुआ है, और उसके पास फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, एग्जेक्टिव पावर्स भी हैं, सारी ताकत का सरचश्मा वो बना हुआ है। तो ये एक वीसी का प्रॉब्लम नहीं कि ये ज़ियाद साहब यहाँ वीसी हैं उनका प्रॉब्लम है, ये हर यूनिवर्सिटी का है। सही है। आप बाकी यूनिवर्सिटियों को भी खंगाल के देख लें, वजारत तालीम तो मुदाखलत नहीं कर सकती। ये आप अपने उन सियासतदानों को रोएं जिनको ये कौम इक़्तिदार में पैवानों में भेजती रही और वो गला काटते रहे अवाम का, और ऐसी ऐसी तरमीमें की कि मामलाती अलग हो गए, ये यूनिवर्सिटियों के बादशाह बन गए सारे वीसी। चलो ठीक ये है। बर्बादी हुई है इस मुल्क है। की। खबर की तरफ, पिछली खबर की तरफ बढ़ते हैं, उससे लिंक है। एपीसी का मामला और हालात वाक़यात क्या हैं? एपीसी के मामलात वो नहीं होंगे जो चाहे गए थे, इसलिए कि वो जो 11 स्वरब गया है कराची, उस पे पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने कहा कि हम एक हैं। अच्छा, हम एक हो गए, अच्छा। शीरो शक्कर। अब आ जाइए नून लीग की। उन्होंने पीपल पार्टी ने क्या कहा, पहले होनी थी एपीसी जरदारी है उसमें, नहीं साड़ा कारे ना कमाली नहीं, किसी होटल में होगी, ठीक है। अगर साढ़े वेड़े ना पाओ ये छेंज, ये किसी और जगह होगी। अब उससे बड़ी मुसीबत बनी हुई है मुस्लिम लीग नून में कि वहाँ वो जो, तो उसकी शुरुआत हो गई। वो कैसे? वो कल बड़ा रफड़ रहा जी इस बात पे कि जो डेलीगेशन नॉमिनेट किया शहबाज शरीफ ने 6 रुकनी, उस पे मरीम नवाज़ को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूँकि मरीम का नाम उसमें शामिल नहीं था। मुबैना तौर पर बताया गया कि मरीम ने फिर लंदन में राब्ता किया पापा जानी से, ये क्या हो रहा है।
تو وہ بھی گڑبڑ چل رہی ہے. تو نون لیگ کے اندر گڑبڑ ہے, دھڑے بندیاں ہیں. اب یہ ہے کہ شہباز شریف کن لوگوں سے مل رہا ہے اور مریم 2 ہفتے مری رہ کے گئی ہے, وہ کن کن لوگوں سے ملی ہے, یہ بھی بات ہے نا. بہت بڑی خبر دے دیجیے پھر آپ نے چپکے جاتے جاتے کہ مریم کی کن سے ملاقاتیں ہوئیں 2 ہفتے مری کے قیام کے دوران, اور شہباز شریف کیا کر رہے ہیں. خبریں بڑے عرصے سے آ رہی ہیں کہ اس خاندان میں, اس خانوادے میں آپس میں بڑا کلیش ہے. ابھی کھل کے نہیں آتا, پتہ نہیں ابھی کبھی کھل کے آ جائے یا پھر کوئی بڑا درمیان میں پڑ جائے اور پھر پردے پڑ جائیں. جاننے کی کوشش کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس مرحلے میں ہم بلوچستان چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے وزیر اعظم جناب عمران خان نے کوئٹہ کا دورہ کیا. کوئٹہ کے دورے کے موقع پر ان کی مختلف لوگوں کے ساتھ یقیناً ملاقاتیں طے تھیں. بہت سارے لوگوں کو ان کو ملوایا گیا. ان کی ملاقاتوں کے بعد ان میں ایک ایسا بھی وفد ملوایا گیا جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے, اور بتایا گیا کہ یہ لوگ بلوچستان میں بلوچستان کے نیریٹو کو, حکومت پاکستان کے نیریٹو کو, پاکستان کے سلطنت کے نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ان کی ملاقاتوں کے بعد کوئٹہ میں ہی کوئٹہ پریس کلب کے سامنے کچھ لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو جن لوگوں کو ملوایا گیا ہے وہ کون لوگ تھے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تو ہم ہیں. ان لوگوں نے کیا دعویٰ کیا, ان کی زبانی سناتے ہیں, پھر مظہر برلا صاحب سے تبصرہ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے پی ایم صاحب آئے تھے. ایک یوٹیوبر میٹ اپ تھا سوشل میڈیا ڈیجیٹل سیلز جنہوں نے بھی رکھا, تو ہمیں وہاں پہ اگنور کیا گیا, ٹوٹلی اگنور کیا گیا. اور وہاں پہ کچھ اجنبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو میں بھی نہیں جانتا ہوں. اپنے شہر کے لوگ ہمیں اجنبی لگنے لگے, تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دل جل گیا اس چیز سے کہ ہم اتنا محنت کرتے, اتنا خواری کرتے. یہ سلور پلے بٹن میں نے ایسے حاصل نہیں کیا ہے. 1.5 سال میں نے محنت کی ہے, جتن کیا ہے, خوار ہوا ہوں اس کے پیچھے, اور اس کے باوجود مجھے اس کا صلہ نہ ملے تو میں اس کو کیا کروں. مجھے تو بعد میں پتہ چلا جب یہ میٹنگ ہوئی. میرے خیال میں یہ سب کو بعد میں ہی پتہ چلا, جو بھی یوٹیوبرز تھے یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کوئی وزیر اعظم صاحب نے ایسا کوئی فرمان جاری کیا تھا یا ہدایات دی تھی کہ میں نے ملنا ہے. ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا یہ دیکھ کے. شاید اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یوٹیوبرز نہیں ہیں. چلو پہلے ہم نے سنا تھا کہ ووٹنگ ہوتی ہے, سلیکشن ہوتی ہے مطلب اس میں ووٹنگز میں, لیکن اب تو یوٹیوب ابھی تو ایک میٹ اپ میں بھی سلیکشن ہو رہے ہیں. صرف سلیکٹڈ لوگ, صرف کچھ ہی لوگ جنہیں ہم جانتے تک نہیں ہیں وہ بھی آج آئے تھے. وہ بھی کل پرسوں مطلب آئے تھے میٹ اپ پہ. کیا ہم یوٹیوبرز نہیں ہیں, یا ہم کام کرنا چھوڑ دیں, یا پھر ہم یہ سب ہم غلط کر رہے ہیں. جی, ہمیں چھوٹا سا کلپ ہی سنوانا تھا. اس میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے ملینز میں فالورز ہیں, ہمیں نہیں بلایا. ایک بندہ ابھی وہ کہہ رہا ہے یوٹیوب نے مجھے سلور بٹن دیا ہوا ہے. کون سے لوگوں کو وزیر اعظم سے ملوایا گیا؟ اچھا, ایک تو جی سیدھی اور سادہ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو تحقیقات کروانی چاہیے. وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, تو ان نوجوانوں کے ساتھ تو انصاف نہیں ہوا. ان نوجوانوں کے ساتھ تو میرٹ کا مظاہرہ نہیں ہوا. صحیح ہے. اب یہ وہاں جو جس نے میٹنگ کا بندوبست کیا اس بندے کا پتہ کرے جس نے چند امیروں کے بچے پکڑ کے ملوا دیے. ہاں, یہ بالکل برکت ہے. اور یہ جو لوگ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے ہیں, جو یہ لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہیں, ان بیچاروں کو ان کا نام ہی نہیں کہیں آیا, کہیں ذکر ہی نہیں آیا. وہ شکوہ کر رہے ہیں جی دیکھیں بھی سیاست میں تو سلیکشن ہوتی تھی, میٹنگز میں بھی سلیکشن ہے, ان کو نہیں پتہ میٹنگ میں سلیکشن ہوتی ہے. اس کا ایک اور امپیکٹ جو پڑتا ہے نا, جب یہ وزیر اعظم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں اسلام آباد سے ہٹ کے, تو جنوبی پنجاب چلے گئے, انٹیریئر سندھ چلے گئے, یا وزیرستان چلے گئے, یا بلوچستان چلے گئے, تو وہاں پہ جب یہ تقسیم جب ہوتی ہے نا کہ اہل لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا, تو وہاں احساس محرومی بڑھتا ہے لوگوں میں. تو یہ نہیں بڑھنا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے.
ہماری تو وزیر اعظم پاکستان سے درخواست ہے کہ جناب تحقیق کریں کس نے میٹنگ کا بندوبست کیا اور اس کو برطرف کریں. صحیح ہے. اچھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، دوروں پہ جب جاتے ہیں وزیر اعظم کئی جگہوں پہ، یہ تو پاکستان میں ایک روٹین بنی ہوئی ہے، جعلی اسپتال بن جاتے ہیں، جعلی گاؤں بن جاتے ہیں، جعلی دکانیں بن جاتی ہیں، اور وہ پورا ایک ماحول بنایا جاتا ہے، پورا اسٹیج جو ہے وہ ڈراماٹائز کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ڈگنیٹی جاتی ہے واپس وہ فولڈنگ ہوتی ہے، پیکنگ ہوتی ہے. چل میرے بھائی آپ کو ایک قصہ سنائے نا. ٹائم ہے نا. ہاں ہاں بالکل ہے. یہ فراڈ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا، یہ فراڈ ہوتے رہے ہیں، اور یہ جو بیوروکریٹ ہیں بڑے ہوشیار ہیں. پنجاب، یہ مغربی پاکستان کے گورنر تھے ملک امیر محمد خان. تو ملک امیر محمد خان نے کہا کہ بھائی کنوں کا باغ لگاؤ فلانی جگہ. اب وہ کہہ کے تو یہ افسران نے کہا کہ بھول گئے ہیں، بات ٹھیک ہے، لگ گیا ہوگا، پیسے پوسے کھا گئے. اب ہوا کیا کہ ملک صاحب کو یاد آ گیا 2 سال 3 سال بعد کہ اب وہ لگا ہوگا پھل. ہائے پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جناب والا ملک صاحب نے تو دورہ رکھ دیا ہے. اب کیا کیا بیوروکریٹس نے؟ میٹنگ ہو رہی ہے. اس نے کہا بھئی بڑے درخت لے آؤ. اس نے کہا بہت بڑے نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ان کو نکالنا اکھاڑنا پھر لگانا بڑا مسئلہ ہے، تو چھوٹے درخت. تو ہم ملک صاحب سے کہیں گے کہ یہ چھوٹے ہیں تو ابھی ان کو پھل کم لگایا یا کوئی واردات کرے، تو لیکن پھل بھی دکھانا ہے، سال اتنے ہو گئے. اچھا جی، وہ بیوروکریٹس نے مشورہ کر کے تو جی پودے لگا دیے. اب جب پودے لگا کے تو ان کا پھل ہے. ایک سیانا بیوروکریٹ بولا، اس نے کہا وہ سرگودیوں کنوں لے آؤ. اچھا جی لے آئے. وہ دھاگے کے ساتھ ٹہنیوں کے ساتھ باندھ دو، لیکن دھاگا سبز سا کالا سا وہ نظر نہ آئے دور سے. انہوں نے کہا جی ملک صاحب نے توڑنے چاہے تو. انہوں نے کہا توڑنا؟ میں بھی سیانا بیوروکریٹ ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا پانی چھوڑ دو. کہیں گے پانی لگایا. واہ جی واہ. تاکہ ملک صاحب کی نظر ہی نہ پڑ سکے اتنی، وہ ہاتھ ہی نہ لگا سکے. دور سے کیچڑ میں کون جائے گا آگے کھیتوں میں، وہ دور سے دیکھیں بس. دور سے دیکھیں کنوں لگے ہیں، اوکے بہت اچھا. تو یہ بابو وارداتیں اس طرح کی کرتے ہیں حضور. جعلی اسپتال بنانا تو معمولی کام ہے، بائیں ہاتھ کا. دھوکہ دینا یہ ماموں بنا دیتے ہیں حکمرانوں کو. صحیح. تو یہ کارنامہ بھی کسی بابو نے انجام دیا ہے. باہر کیف ہمارے اپنے بچے ہیں بلوچستان کے، ہمارے وطن کے ہیں. ہماری درخواست بھی ہے حکومت سے کہ ہمارے ان بچوں کو نظر انداز نہ کریں. ویسے یہ وارداتیں تو ادھر اسلام آباد میں بھی ہوتی ہیں، ان بچوں کو نہیں پتہ کوئٹہ والوں کو کہ ادھر بھی وارداتیں ہوتی ہیں، میٹنگز میں مرضی کے لوگ. وہ لاہور میں بھی وارداتیں ہیں، کراچی میں بھی. لوگوں کو نظر انداز کر دینا اور چہتوں کو بلا لینا. نہیں، ہم صحافیوں کے ساتھ بھی وارداتیں کر جاتے ہیں. وہی نا مطلب ہے کہ چہتے پتہ چلتا ہے کہ پہنچ چکے ہیں، موج مستی ہو گئی ہے جناب، اور وہ جس کو سارا معاملہ ہوتا ہے. اچھا یہی بلوچستان کی ایک اور خبر آپ کو پتہ، سرکاری ملازمین کو پابندی لگائی گئی تھی جی کہ وہ واٹس ایپس میں شامل نہیں ہو سکتے. اس کو چیلنج کیا بایزید خان خروٹی نے. انہوں نے درخواست دی کہ جناب یہ آئین کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس پہ نوٹس لیا گیا. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندوخ خیل نے آج پوچھا ہے بھئی یہ آپ نے کس قانون کے تحت کیا. انہوں نے بتایا کہ جناب بیڈ ایکٹ کے تحت کیا ہے. اس کے نوٹیفیکیشن کو انہوں نے کہا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں سوشل میڈیا کی کوئی بات ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے کہ گروپس پہ پابندی نہیں آپ لگا سکتے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن علی رضا صاحب، ایک بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور طرح سے بھی ہے. لوگ بغیر پوچھے آپ کو گروپس میں شامل کر دیتے ہیں، آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. میں تو بہت تنگ ہوں اس مسئلے پہ. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اور میں بھی تنگ ہوں. میں نے مجبوراً 100-150 سے زیادہ لوگوں نے خود ہی اب نکلے تو ناراض بھی ہوتے ہیں. میں نے کیا کیا، اب میں نے تو اپنے فون سے
یہ سسٹم ہی ختم کر دیا کہ کوئی مجھے گروپ میں شامل ہی نہیں کر سکتا. واہ جی واہ، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ پتہ ہوا اس لیے تھا، یہ اس لیے ہوا تھا کہ سی ایم کو مبینہ طور پہ ان کو پریشانی تھی کہ جو سرکاری بابوؤں کے ذریعے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے پاس، صحافیوں کے پاس خبریں پہنچ جاتی تھیں. انہوں نے کہا نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. دیکھیے خبریں، کہ آپ سوشل میڈیا کے گروپوں میں ہوں گے ہی نہیں، واٹس ایپس پہ ہوں گے ہی نہیں، صحافیوں کے ساتھ آپ کا لائزون ہی نہیں ہوگا تو خبر بھی نہیں جائے گی. نہیں خبریں تو اس سے پہلے بھی جاتی رہی ہیں نا. جب سوشل میڈیا نہیں تھا خبریں اس وقت بھی کوئی کلرک بادشاہ نکال دیتے تھے، کوئی کاغذ کی 2 کاپیاں کرانی ہے نا. اور اب تو آسان ہے، دھڑل فوٹو بناؤ. اب تو بہت ایزی ہے، اسی لیے تو یہ سارا ہنگامہ برپا ہے. وہ خیر سرکاری ملازمین کو بھی انہوں نے بھی کوئی عہد دیا ہوتا ہے، کوئی حلف ہوتا ہے، اس میں ان کو اپنی حدود و قیود میں خود ان کو خیال کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو اپنی حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی جو بھی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے، ایک خاکروب سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے تک ہر شخص کی ذمہ داری کا کوئی نہ کوئی تعین ہوتا ہے اور اسی کے اندر ہی رہنا چاہیے. آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.